ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین شیما دے ویر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات دنیا دے اندر آ جان تو بعد دو ہی راستے نے، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک صراط جہیم ہے۔
اور مشہور ترین 4 عالم اور نے کہ جہدے اندر ہر انسان دا ناتا پین ہے۔ ایک جو گزر چکے ہیں عالم رواح، سارے نے وہ عالم دیکھے ہے لیکن اس دنیا تے کوئی چیز یاد نہیں، اور اے دے بعد عالم دنیا جو دنیا دا نظام اسی دیکھ رہے ہیں، اور اے دے بعد ایک عالم ہوئے گا عالم برزخ، یعنی کہ قبر دی زندگی، قبر اندر گزرن والا وقت۔ میں تساں احباب دے سامنے قبر دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا، کیونکہ اج دیکھیا جائے دنیا دے اندر لوگ سمجھ دینے کہ اسی دنیا تے آئے ہاں بس سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، اسی بھی ایتھے ہی ہاں، موت نہیں آنی، صحابہ کتاب نہیں ہونا، جدہ جو جی کردہ ہے، جس موقع تے جی کردہ ہے، دا لگائی جا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، کاروبار اندر ملاوٹاں کری جا رہے ہیں، اپنے حق نو چھڑ کے باطل دی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، اور اسی اپنی قبر نو بالکل ہی بھلا دیتا ہے۔ بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہ دا ایمان اے بنے ہیں، وہ آندے نے قبر اندر عذاب نہیں ہونا، قبر اندر پوچھ گچھ نہیں ہونی، جبکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قبر دے اندر جاندیاں ہی انسان کو سوالو جواب دی نشست ہوندی ہے، اور او دے بعد او دا فیصلہ کیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قبر 2 گھاٹیاں دا نام ہے، یا او قبر انسان واسطے جنت دے باغ اندروں ایک باغ بنے گی، یا جنہیں برے عمل کیتے ہوئے او دے واسطے جہنم دا ایندھن بن جائے گی، جہنم دے دروازے او دی قبر دے اندر کھولے جان گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مینوں تے تہانوں قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے، اور رب العالمین مینوں تے تہانوں قبر دے اندر سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یارو دنیا ہی سب کچھ نہیں، آؤ اپنی قبر دا بھی اندازہ لگا لو، اپنے آن والا اگلا جڑا عالم ہے، عالم برزخ یعنی کہ قبر دی زندگی، او دا بھی ذرا تیاری فرما لئیے۔ اور میں او اسباب بیان کرنا چاہنا جنہ دی وجہ تو جہنم اس قبر نو بنا دیتا جائے گا، جنہ دی وجہ تو جڑے عملہ دی وجہ تو اللہ اس قبر کے اندر عذاب مسلط فرما دیں گے۔ اللہ سانو اس عذاب تو بھی محفوظ فرمائے، اور رب العالمین مینوں تہانوں قبر دی تیاری کرن دے توفیق عطا فرمائے، اور اونا برے عملہ تو بھی اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں 2 طریقے نے، ایک چنگا رستہ ہے، ایک برا رستہ ہے، ایک چنگی موت ہے، ایک بری موت ہے، ایک واسطے قبر جنت ہے، ایک واسطے قبر جہنم ہے۔ آئیے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جس وقت انسان دے موت دا وقت آ جائے، جدو برے عمل کرنے والے بندے دی موت دا ذکر آئے گا نا، جدو کسے گناہگار دی موت نکلے گی، مشرک تے منافق دی موت آئے گی، اور جدو او دی روح نکلنی ہے، دسے دو چیزاں نے، ایک یا صحیح رستہ ہے، ایک برا رستہ ہے، ایک گناہگار دی میت ہوئے گی، گناہگار دی روح ہوئے گی، ایک اللہ والے دی روح ہوئے گی، اور جیڑا چنگا ہوئے گا نا، اے دے عوض جیڑا چنگا بندہ ہوئے گا، او دے بارے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دے فرشتے آنگے آکے اس نیک بندے، نمازی بندہ، پرہیزگار بندہ، لوگاں دے نال اس نے سلوک کرنے والا، رشتہ داراں دے نال میانہ روی نہ پیش آن والا، لوکاں دے اونا امانتہ پہنچان والا، لوکاں نو اونا دے حق دین والا، لوکاں دے حق تے ڈاکہ نہیں مارن والا، ایسا اچھا بندہ اللہ دے نیا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، فرشتے آکے آندے نے آجا چل چلیے اللہ دے کول، آج تیرے بارے فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ نے تیرے بارے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ دے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تیرے تے راضی ہو گئے نے، اللہ ایسی موت نصیب فرمائی جدے اندر تو راضی رہ جائیں، اللہ جو تو تیری رضا والے عمل کر لئیے، اللہ دے فرشتے آنگے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تیرے تے راضی نے تے چل آ ساڑے نال، تینو جنت دا داخلہ مل گیا ہے۔ آج چنگی روح ہے تے جڑی بد روح ہے، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جدو اے دی موت دا وقت آئے گا، اللہ ذوالجلال دے فرشتے آنگے، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اینڈ ہاتھ پھیلا کے کھولوں گے، فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، لیا اپنی روح ساڑے حوالے کر، بدبودار روح، گندی روح لیا ساڑے حوالے کرنا، اے بد روح ساڑے حوالے کر۔ میرے آقا فرماندے نے روح جسم دے اندر چھوپ دی پھرے گی، نہیں مینو نہ لے کے جایا جے، مینو نہ لے کے جایا جے، میں تے کوئی عمل بھی نہیں کیتے، میں کوئی چنگے عمل بھی نہیں کر کے بخائے، آج دنیا تو جاواں گا، میرا تے انجام ہی بڑا برا ہوئے گا، میرا تے انجام ہی بڑا گندہ بن جانا ہے۔ اے آکھنگے لیا باسطو ایدیہم، لیا اپنی روح کڑ کے ساڑے حوالے کر دینا، اے دی روح نکالی جائے گی۔ ایک حدیث دے اندر ہوندہ ہے اس ظالم دی روح جو دو نکلے گی نا، انج نکلے انج کڈنگے جویں کوئی کنڈیاں والے درخت نال کوئی کپڑا
کپڑا اڑ جائے لیرو لیر ہو جاندہ ہے، بد روح جدو نکلے گی اس طرح لیرو لیر ہو جائے گی۔ میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مشرک تے منافق تے گناہگار بندہ جیڑا اے دی روح انج نکلے گی تے اللہ کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، اے آپ ویکھنا آج تیرے واسطے فیصلہ کی ہویا ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تیرے واسطے تے جزائے تینوں دیتی جا رہی ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جڑیاں تو رب نال بڑیاں بے فضول گلاں رب نال مسلط کردا رہے ہیں، جڑے تو اپنے کول ہی گلاں بنا بنا کے لوکاں نوں سناوندا رہے ہیں، دنیا دے اندر فراڈ کردا رہے ہیں۔ اج وقت آ گیا ہے عذاب دے چکھن دا، اج وقت آ گیا ہے تیری موت آ گئی، ہن دنیا تے نہیں رہ سکدا۔ حضرات جڑی گل میں دسنا چاہنا، میرے آقا فرماندے نے پھر انہاں نوں قبر دے اندر جدو اتاریا جاندا ہے نا، ایسے بندے بدرو نوں قبر اندر اتاریا جائے گا، اور قبر دے اندر سب تو پہلے 3 سوال ہونے جے۔ یارو ایویں لوکی آندے نے کہ قبر دے اندر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لوگ آندے نے قبر دے اندر جاواں گے تے ویکھی جائے گی، آندے نے جدو قبر دی منزل آئے گی تے ویکھی جائے گی۔ یار میں پوچھنا کی ویکھے گا اودوں جدو قبر دے اندر سپ تے بچھو مسلط کر دیتے گئے، کی ویکھ سکے گا اس وقت اگر قبر دے اندر تیرے تے جہنم دے دروازے کھول دیتے جان، اور کی ویکھ سکے گا قبر دے اندر اگر قبر دے اندر تیرے تے عذاب مسلط ہو جائے، اور یار اس وقت کی ویکھے گا جس وقت قبر نے تینوں دبا دیتا، تیرا نچور کر دیتا، کی ویکھ سکے گا اس وقت۔ میرے آقا فرماندے نے قبر دے اندر سوال ہون گے، 3 سوال نوٹ کر لو اور لا لو ہر اٹھا جنہ لا سکتے ہو۔ اور دنیا دے اندر ہر چیز دا علم رکھنے آنا، ہر چیز دا علم رکھ کے لوگاں نوں دسنے آ جناب ساڈے کو آ بھی علم ہے، اے بھی ہے، ہاں ہاں آ سوال بھی یاد کر لے، رٹا لگا لے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے قبر اندر اللہ انہوں توفیق عطا فرمان گے جتنا رب دی رحمت نال ہوئے، اپنے آپ جواب نہیں آ جانے، رٹے لان نہ جواب نہیں آنے، جواب آنے نے انسان دے عملان دی وجہ تو، نیک اعمال دی وجہ تو۔ اور قبر اندر پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیے؟ تو جیڑا آئے گا نا چنگا نمازہ پڑھن والا، روزے رکھن والا، زکاة دین والا، لوگاں نہ محبت نہ پیش آن والا، اعلیٰ اخلاق دا مالک ہوئے، اعلیٰ کردار دا مالک ہوئے، انہیں کہنا ہے پہلے سوال دا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، نبی کہہ رہا انہیں کہا نبینا محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا سوال ہونا ما دینوں کا، اور دین کیا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ آقا فرماندے نے فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا سو جا، ہن تینوں قیامت نوں اٹھاواں گے، ہن تو سو جا، انج سو جویں سفر تو آئی پہلی رات بیگم آ کے سوندی ہے، دولن جویں آرام کر دے، سو جا۔ تے جیڑا بدرو ہوئے گا فرشتے کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آکھے گا لا ادری، میں نہیں جاندا۔ اب دنیا دے اندر سنی دا سی لوکی آندے سن رب، لوگ رب ہے جی، رب رب لوکاں لگائی سی، لوگ آندے سن رب ہے جی، علماء آندے سن رب ہے جی،
فقہا آندے سن رب ہے جے، مولوی آندے سن رب ہے جے، لیکن اسی اپنے کاروبار دے اندر مگن، اسی اپنی نوکریاں دے اندر مگن، اسی اپنی عیش و آرام دی زندگی اندر مگن ہاں۔ اسا نہیں ویکھیا رب کون ہے، اسا نہیں پہچان کیتی کہ رب کون ہے۔ آج سوال ہویا من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ آندہ لا ادری، میں نہیں جاندا میرا رب کون ہے۔ فرمایا دوسرا سوال ہوئے گا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ آکھے گا لا ادری، میں تے نہیں جاندا کہ میرا نبی کون ہے۔ دنیا دے اندر پیغام دین والا آیا، اگو او دی حمایت کرن والے بھی بڑے سن، اگو او دا اسلام اگے لوگا تک پہنچان والے بھی بڑے سن، اور سنیدہ ضرور سی، لیکن بھائی افسوس، ہائے بد قسمت، اسی انہوں پہچان نہ سکے، اساں دیتے ایمان نہیں لے آندہ۔ لا ادری، میں نہیں جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے پھر تیسرا سوال ہوئے گا، اللہ دے فرشتے آکے پوچھن گے یار اچھا اے دس ماں دینوں کا، دین تیرا کیے؟ آکھے گا میرا تے کوئی دین ہی نہیں سی، جس پاسے لوگ لگان دے سن میں چلا جانا سا، میں کدی دین دی طرف توجہ ہی نہیں دیتی، نیک اعمال دی طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ اللہ کہیں گے فرشتے ہو آج اٹھ پو، اس قبر نو حکم دے دے ہوں گے، اینو ظالم نو دبا دیو، سجے دیاں پسلیاں کھبے آ جان، کھبے دیاں پسلیاں سجے آ جان، اس ظالم نو دبا دیتا جائے، اس قبر دے اندر جہنم دے دروازے کھول دیتے جان۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مینوں تے تہانوں قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سوال و جواب ہون تو بعد اس بندے دے بارے اتھے فیصلے کر دیتے جان گے کہ اے دی قبر دے اندر جہنم دیاں کھڑکیاں کھول جان گیاں، اے دی قبر دے اندر جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ یار قبر دے اندر عذاب بڑے سخت عذاب جے، دعا کرو اللہ قبر دے اندر سانو ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور کنہ کنہ عملہ دی وجہ تو قبر دے اندر عذاب ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ دے نال گزر رہے نے، میرے آقا اپنی سواری خچر تے بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خچر تے بے کے جا رہے نے، تے میرے آقا جاندیاں جاندیاں راستے دے اندر اچانک 5-6 قبراں آ جاندیاں نے، اے سواری ڈر جاندی ہے، ڈر کے تے پیچھے ہٹ جاندی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اے میرے صحابہ، اے میری سواری کیوں ڈری ہے؟ میں آقا علیہ السلام فرماندے نے پتہ ہے میری سواری کیوں ڈری ہے؟ آقا سانو تے علم نہیں، تو انو پتا ہوئے یا اللہ نو پتا ہوئے، خیر تے ہے نا، سواری کیوں میں نے پیچھے ہو گئی ہے؟ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ تو آڈے جو کوئی جاندہ ہے اے قبرہ کی دیاں نے، تے ایک بولن والا آندہ ہے جی اللہ دے نبی جی میں جاننا ایک قبرہ مشرکت کافرہ دیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس قبر دے اندر انہاں ظالمانو اللہ عذاب مسلط کیتا ہے، اللہ انہاں نو عذاب دے رہے نے، قبر دے اندر انہاں تے عذاب ہو رہا ہے، اور اے عذاب قیامت تک رہنا ہے، اور اس عذاب دے بعد انہاں دیاں چیخاں اللہ انسان نہ تو علاوہ ہر مخلوق نو سنا دیندے نے۔ یعنی کہ قبر دے اندر عذاب ہون والے دیاں چیخاں جانور بھی سوندے نے، پرندے بھی سوندے نے۔ بلکہ ایک حدیث اندر آیا ہے آقا فرماندے نے اگر میں اے تو انو دس دیا نا کہ قبر دے اندر عذاب کس طرح ہوندہ ہے، بلکہ اللہ اگر تو انو آواز سنا دیں، اللہ نو میں کہہ دیا کہ اللہ انہاں نو ایک عذاب والے مردے دی آواز سنا دیو، آقا فرماندے نے تسی اپنے مسلمانہ دیاں قبرہ بنانیاں چھڑ جاؤ۔
جنہ تے عذاب ہوندا ہے اتنا سخت ہوندا ہے. آپ فرماندے انہاں تے عذاب ہو رہا ہے. ایک اور حدیث اندر آیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے نے دو قبراں نے کٹھیاں. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں دوواں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے تے سونیو عمل کوئی وڈے نہیں جے چھوٹے چھوٹے گناہ جے لیکن اے اس گناہ دی قدر نہیں سن کر دے اے جان بوجھ کے کر دے سن آندے سن خیر ہے تے معمولی جیا کام میں خیر ہے تے معمولی جی گناہ نہ کسے گناہ نو معمولی نہ سمجھیا کر کسے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھیا کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادوواں قبراں والیاں نو اس وقت عذاب ہو رہا ہے تے آقا فرماندے نے دو عملاں دی وجہ تو. صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی عمل کیڑے نے؟ آپ فرماندے نے ایک او بندہ ہے جیڑا ہر لوگاں دے سامنے چگلیاں کردا سی چگلیاں تے غیبتاں کرن دی وجہ تو اج ایدے تے عذاب مسلط ہو گیا ہے. یارو گل ذرا اپنے اپنے گریبان اندر جان کے سوچے آجے کہ اسی کنہ کو اپنی زبان محفوظ رکھنے ہیں. ساڑی تے ہر وقت کوشش ہوندی ہے فلانے دی بھی چگلی کر لئیے فلانے دی بھی چگلی کر لئیے بلکہ چگلیاں کر کے آج لوگ فخر سمجھ دینے جی اسی چگلی کر آئے ہیں اسی فلانے دا پیٹ کھول آئے ہیں فلانے نو فلانے جگہ سلیل کر آئے ہیں فلانے نو فلانے دے سامنے اسی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. لیکن میرے آقا فرماندے نے جڑا چگلی کردا بندہ چگل خور نو قبر دے اندر اللہ بڑا سخت عذاب مسلط کر دینے. دعا کرو اللہ سانو چگلی جیسی بیماری لعنت تو محفوظ فرمائے اور قبر دے اندر اللہ سانو سختیاں تو محفوظ فرمائے. اور دوسرا او بندہ میرے آقا فرماندے نے اے بندہ پیشاب کرن لگے اپنے جسم دی پاکی نہ پاکی دا خیال نہیں سی کردا اگر اے دے جسم تے پیشاب دے چھٹے ڈگ جان دے انہوں کوئی پرواہی کوئی نہیں پھر کیڑی گل ہے جے ڈگ پینے پرواہی کوئی نہیں. نانا میرے بھائی اپنے جسم نو پاک رکھیا کر. اللہ دے نے ان بے شک اللہ تعالی پسند کر دے نے او بندے نو جیڑا ہمیشہ پاک روے ہمیشہ پاک رہن والا اللہ انہوں بڑے ہی پسند فرمان دے نے تے اس بندے دے جسم تے پیشاب دے چھٹے ڈگ دیندے ہن تے اے اندہ ہی خیر ہے پھر کیڑی گل ہے پیشاب تے چھٹے ہی نا اپنے ہی ہے نا ڈگ پہ تے کیڑی گل ہے. لیکن اللہ نے اس گناہ دی وجہ تو جہنم دا اگ بنا دیتی اس قبر نو ساری. آج ویکھیا نہیں جے بڑے بڑے پارک اور بڑے بڑے جڑے ایئرپورٹ بنے نے دنیا اندر نمائندگی بانیاں بڑیاں بڑیاں جگہ بنی ہیں اوتھے انہاں واش روم بنا دیتے کھڑے ہو کے بھی بندہ پیشاب کر سکتا. ظالمہ نبی دے دین نو بھلا ہی دیتے ہی کھلو کے پیشاب کرنا. دسو چھٹا پیندیاں کہ نہیں پیندیاں؟ پیندیاں ضرور پیندیاں. اور جدے جسم تے پیشاب تے چھٹے ڈگ دے نے اللہ او دے تے جہنم دی اگ نو مسلط کر دیندے. ایک ایسی قوم بھی ہے سی ایسے لوگ بھی ہے سن کہ جنہ ایسی امت بھی سی پیشاب دے چھٹے ڈگ دے سن اونا دا ماس کٹیا جاندہ سی اونا جنہ جسم پلیت ہو جاندہ سی اونا ماس کٹیا جاندہ سی. اندازہ کر لو اس گل. آج تے ساڑی امت تے اللہ نے آسانی بڑیاں کر دیتی ہے. اپنی ناپاکی اور پاکی دا خیال کریا کرو اور ہر قدم کوشش یہ کریا کرو کہ اللہ رب العالمین ساڑھے سارے انو پاک رہن دی توفیق عطا فرما دوے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اینا دوانو عذاب ہو رہے ہیں اور اس قبر کے اندر عذاب دی وجہ ایک چگل خور
اور دوسرا بندہ او جیڑا اپنے جسم دے پیشاب دے چھٹیاں نو کچھ نہ سمجھن والا۔ آئیے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں کون سعد ہے؟ اس سعد میرے پیغمبر دے صحابی جدو اس دنیا تو گئے، میرے آقا فرماندے نے سعد دی موت نے رب دا عرش ہلا دیتا ہے، یہاں عرش جھوم اٹھیا ہے، اتنی سونی موت ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اس سعد دے جنازے دے اندر شریک ہونے واسطے تقریباً 70,000 فرشتے آئے دنیا دے اندر، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے نے، ادھر سعد دی میت تیار کیتی جا رہی ہے، جنازے دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں، میرے آقا تشریف فرمانے، آقا اچانک ہی اپنے قدم نو سمیٹ لیندے نے، آقا انج کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے، تے صحابہ کردے نے محبوب پیارے ہو خیر تے ہے نا، اچانک اپنے پیراں نو کیوں جمع فرما لے ہے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تا اس واسطے جمع کر لینے کہ میرے ساتھ دے جنازے دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے آئے نے، اور اتنی کثیر تعداد دے اندر فرشتے آئے نے کہ ایک فرشتے نو کھلون واسطے جگہ نہیں سی مل دی، سونے میں اپنے قدم اڑا کر کے اس رحمت والے فرشتے نو کھلون دی جگہ دے دیتی ہے۔ واہ سعد عظمتاں والے واہ صحابہ کنیاں تواڈیاں عظمتاں کیسیاں تواڈیاں شاناں نے۔ تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دی چار پئی اٹھائی گئی نا، تے میرے آقا فرماندے نے میں ویکھ رہا واں کہ سعد دے جنازے نو کندھا دین والے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی نے، جنہاں سعد دے جنازے نو اٹھایا ہے۔ سعد دا جنازہ ادا جسم تھوڑا موٹا سی تے پارا سی، لیکن جدو صحابہ اٹھایا ادا وزن ہی کوئی نہیں، منافقاں نے طرح طرح دیاں گلاں بنائیاں، آندے نے ویکھو سعد دا وزن ہی کوئی نہیں، انہاں کئی قسم دے پروپوگنڈے بنائے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں دیاں گلاں تے غور نہ کرو، یارو میرے سعد دا وزن کیویں ہوندا؟ میرے سعد دی میت نو تے فرشتیاں اٹھایا سی، انہاں فرشتیاں نے اپنے تے وزن چلے ہے سعد نو لے کے تے قبر دے حوالے کرن چلے گئے نے۔ جدو جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو قبر دے اندر اتارے ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مٹی پا کے دعا فرمائی ہے نا، یارو میرے آقا آندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچانک ہی میرے آقا بلند آواز نہ بول دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، آقا خیر دے ہے نا؟ اچانک ہی بلند آواز نال اللہ اکبر دیاں صداواں بلند فرما دیتیاں نے، نالے آقا تواڈے چہرے دا رنگ متغیر ہو رہے ہیں، میرے آقا دے چہرے دا رنگ بدل رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں اس واسطے سے بلند آواز نہ پڑے ہے، میرے پیارے سعد دی قبر نے میرے پیارے سعد نو دبایا سی، میرے پیارے سعد نو ذرا دبایا سی، جس وجہ تو بلند آواز نال اللہ دیاں تکبیرات بلند کر دیتیاں نے، اللہ نے آسانیاں فرما دیتیاں نے۔ یارو گل اے وے ذرا جو سوچتے سے اے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ہے جنتی نے قبر نے اگر انہاں نو ذرا دبا دیتا ہے تے یار تو میں کی چیز ہاں، تیرے میرے عمل کتھے نے، آ تیرے میری قبر ساڑے نال کی کرے گی، آ تیرے میرے عمال ساڑے کام بھی آؤں گے کہ نہیں، سانو قبر کس طرح دبا دے گی، ساڑے نال قبر اندر کی سلوک ہوئے گا۔ اس واسطے اپنی قبر دیاں تیاریاں کر لو، او صحابی رسول قبر نے انہاں نو دبایا، میرے آقا اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر دیتیاں نے۔ یارو حضرت سعد
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو چلے گئے. اور آئیے غور فرمانا اے تے صحابی رسول نے نا بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام خود اپنی زندگی دے اندر یار میرے آقا معصوم عن الخطا نے میرے آقا جنت دا دروازہ کھٹکھٹان والے میرے آقا نے جا کے جنت دے اندر سب نالو پہلے داخل ہونا ہے. او میرے آقا جنہاں نو دعا جہانہ دا سردار بنایا گیا ہے. او میرے آقا جنہاں نے ساریاں دیاں سفارشاں کرنیاں نے میرے آقا اپنی زندگی دے اندر میرے آقا دا اے معمول ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام ہر نماز دے اندر اللہ دے کولو عذاب قبر تو پناہ مانگ دے رہے نے. ہر نماز دے اندر اپنے رب دے سامنے اے دعاواں پڑھ دے رہے نے میرے آقا معصوم عن الخطا. اس باوجود ہر نماز اندر آندے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. میرے آقا ہر نماز کے اندر اپنے رب کو لو پناہ مانگ دے رہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ میں نو عذاب قبر تو مغفور فرما لے. اللہ میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا عذاب قبر تو اللہ تیری پناہ اندر آنا چاہنا جہنم دے عذاب تو اللہ تیری پناہ اندر آنا چاہنا اے دجال دے فتنے تو اللہ تیری پناہ اندر آنا چاہنا زندہ ہوا تا فوت ہو جاواں تا. آقا ہر حال اندر اللہ کو اے دعا کر دینے اللہ جہنم تو بچا لیں اللہ اگ تو بچا لیں. یار جد میرے آقا دعا کر دینے تے تو میں کیوں نہیں اپنے رب دے سامنے روم دے تیرے میرے آنسو رب دے سامنے کیوں نہیں نکل دے تیرے میرے سجدے رب دے سامنے کیوں نہیں ہوندے. اسی بھلا دیتا ہے قبر نو عالم برزخ نو بھلا دیتا ہے لیکن یاد رکھے اجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ایک ایسا بندہ ہوئے گا جنہوں قبر دے اندر آرڈر دے دیتا جائے گا کہ اس ظالم نو 100 کوڑے مارو اس ظالم نو 100 کوڑے مارو. اے بندہ اپنے رب دے کولو ترلے لے گا منتا کرے گا اللہ میں ماڑا اللہ انہیں جوگا نہیں اللہ معاف فرما دے ہو اللہ میں انہیں جوگا نہیں اللہ معاف کر دے جائیں گے. اخیر 99 معاف ہونگے اللہ کہیں گے فرشتے ہو ایک جڑا کوڑا ہے انہوں ضرور مارے آجے 99 معاف ایک وجن ہے. تو عید مسجد والے ہو غور کرے آجے میرے نبی دی زبانوں نکلی حدیث ہے 99 معاف نے ایک کوڑا وجن ہے. میرے آقا فرماندے نے او کوڑا جو دو قبر دے اندر ماریا جائے گا ساری قبر آگ نال پر جائے گی بندہ سڑدا رہے گا تے سڑدا اپنے رب کو دعا کرے گا اللہ آخر وجہ کیے مینوں ایک کوڑا کیوں ماریا گیا ہے میرا جرم کیے ایک کوڑا کیوں مینوں وجہ ہے. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب کہن کے ظالمہ دنیا دے اندر رہ کے تو ایک نماز بغیر وضو تو پڑھے سی ایک نماز بغیر وضو تو پڑھن دی وجہ تو آج تینوں اے عذاب ملے ہے. تے یارو جیڑا پڑھ دے نہیں او دا قبر اندر حشر کی ہوئے گا او دا قبر دے اندر کی ہوئے گا کیویں او بچے گا. خدا را اپنی نمازہ وال توجہ دے ہو یار پڑھیا کرو جتھے بھی ہو وہ پڑھو لازمی پڑھو. اے بیکھو نا
انہیں ایک نماز بغیر وضو تو پڑھی ہے، اللہ نے اس بندے نو جہنم دی اگ اے دے قبر اندر اتار دیتی ہے۔ اور جیڑا بندہ نماز پڑھ دے ہی نہیں او دا کی حال ہوندا ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں سچا پکا نمازی بنا دے، اللہ نماز پڑھیاں بغیر گزارا نہ ہوئے، اس طرح دی حال ساڈی بنا دے۔ اللہ ہے تے تیرے بندے ہاں، ہے تے گناہگار ہاں، لیکن اللہ ساڈیاں اصلاحاں فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس وقت اینو قبر اندر عذاب ہوئے گا، وجہ اے ہوئے گی کہ ایک نماز انہیں بغیر وضو تو ادا کی دیئے، جس وجہ تو آج اینو ایڈا وڈا عذاب ہو رہے ہیں۔ ہائے میں قربان جاواں تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلکہ ایک اور عمل ایسا ہے جدی وجہ تو قبر کے اندر عذاب ہوئے گا۔ غور کرنا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نماز پڑھا رہے نے، جدو انہاں تے ابو لولو مجوسی نے وار کیتا، امیر المومنین دے ناف تے زیر ناف ایک خنجر لگے نے، امیر المومنین ڈگ پیندے نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیارے امیر المومنین دے پیچھے نے آگے آگے ہلکی جی نماز پڑھائی ہے۔ یارو ویکھو تے صحیح نا، ادھر امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر المومنین تے ایک پاسے تڑپ رہے ہیں، ادھر عبد الرحمن بن عوف نماز مکمل کی تھی ہے، امیر المومنین نو پکڑیا گیا ہے، نال جایا گیا ہے، طبیب آگے نے، ڈاکٹر تے حکیم آگے نے، انہوں دعائیاں کھلائیاں جا رہی ہیں، نبیز پلایا جا رہے ہیں، امیر المومنین دے زخمہ چوں اے سارا نبیز بار آ جاندہ ہے۔ تے امیر المومنین فرماندے نے اے میرے ساتھیو آج جڑا نبیز بار آ رہے ہیں میں نو پتہ لگ رہے ہے کہ رب نہ میری ملاقات دا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تو انو ایک نصیحت کرنا چاہنا۔ امیر المومنین فرماندے نے میں جدو دنیا تو چلا جاواں میری قبر تے میری میت تے کھلو کے وین نہ پایا جے، میرے کل کھلو کے روز ضرور لیا جے، آنسو ضرور بہا لیا جے، لیکن اپنی زبان تو کوئی ایسے الفاظ نہ کڑیا جے کہ جدی وجہ تو اللہ ناراض ہو جان۔ یارو یاد رکھیا جے آج جس طرح آج دنیا دے اندر اسی شادی بیاواں دے اندر نیوندرے دینے آنا، آج میں ساڑھے جو آج ہے نا ایک بندہ بیاہ تے آیا ہے انہیں 1000 دیتا ہے، دوجہ نے جانا انہیں 2000 دینا ہے، نہ دے گیا انہیں فون کر دیتا میں 1000 دے گیا ہاں تو نہیں دے گیا۔ نیوندرے اسلام اندر جائز نہیں، اپنی مرضی نہ دے دیو، ہاں سلامی دیتی دے دی بات ٹھیک ہے، ایک گڑی گال ہوئی ان لکھنے ہیں، لکھ کے رکھو کاپیاں دے پتہ لگے انہیں ساڑھے نہ کی برتے ہیں، کل وسا بھی تو برتنا ہے نا۔ اور اسلام اندر جائز نہیں، یہ تو مذاق پہ بنانا تو ہوتا، سارے دے بیچ لسٹ بنا رہے ہیں انہیں دیتے انہیں نہ لکھیا کرو، جنہی توفیق ہوئے دے آؤ اگلے ہیلپ کارا لو جناب اساڑے لو رکھ لو بات ٹھیک ہے گل ختم۔ بہرحال جویں نیوندرے دیتے جاندے نے نا عرب اندر اس طرح وین پائے جاندے سن، ایک بندہ فوت ہوندا سی او دے ایک قبیلے دیاں بیبیاں ہوندیاں وین پاندیاں، اور اونا دا کوئی فوت ہویا ہے بدلے اندر اینا جانا ہے، اینا جا کے پھر اونا نالو ود وین پانا ہے، پٹنا ہے، رونا ہے۔ تو میرے المومنین فرماندے نے اے وین پانا میرے آقا نے فرمایا وین تسی پاندے ہو اللہ عذاب قبر اندر میت نو دیندے نے، اور نوحہ نہ کریا کرو، رویا نہ کریا کرو۔ ہاں بندہ فوت ہو گیا جیسے دعا کرو جنہیں کر سکتے ہو کرو، وہ دی اولاد نیک ہوئے گی نیک مال کرے گی تو انہوں آپ ہی اجر ملنا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک فرما دے، جنہ دیا اولاداں نا فرمان اللہ فرما بردار بنا دے۔ امیر المومنین فرمان دے نے میرے بعد میری میت تے
وین نہ کرے اجے، اے نہ ہوئے تواڈے وین کرن دی وجہ تو اللہ مینوں قبر اندر عذاب مسلط فرما دے، میری قبر تے نوحہ نہ کرے اجے، واہ ویلا نہ کرے اجے۔ پتہ چلے اسلام دے اندر واہ ویلا کرنا، نوحہ کرنا اگر اے کوئی کر دے تے اے سارا قبر دے اندر آگ مسلط کرن دا سامان ہے۔ یاد رکھے اجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بھی اے حکم ہے، نوحہ نہیں کرنا، وین نہیں کرنا۔ نوحہ کرن والے، وین پان والے قبر دے اندر انہاں نوں عذاب دیتا جائے گا، انہاں تے عذاب مسلط کر دیتا جائے گا۔ ہائے میں قربان جاواں، اور ایک قبر دا معاملہ بڑا سخت جے۔ ویکھو تے سینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو میں دنیا تو جاواں گی بابا پھر میرا کی حال ہوئے گا، میں جدو دنیا تو چلی جاواں گی میں تے تواڈی بیٹی ہاں نا۔ لیکن میرے آقا فرماندے نے نہیں نہیں میری پیاری فاطمہ، قبر ہووے یا قیامت دا حشر دا میدان ہووے، اوتے تیرے بابے نے کام نہیں آونا، اوتے کام آونا تے تیرے عملہ نے کام آونا ہے۔ اور اس گل دی پیاری پیارے ترجمانی کرنے والے نے کیتی ہے، آندہ اے قبرے تو جان دی نہیں ہو، اے قبرے تو جان دی نہیں ہو، اے میت کس دی آئی، اے قبرے تو جان دی نہیں ہو، اے میت کس دی آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ دی وفات دا اشعار بنایا گیا، آندے نے اے قبرے تو جان دی نہیں ہو، اے میت کس دی آئی۔ پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی، تے طرف و قبروں آیا آوازاں، تے طرف و قبروں آیا آوازاں، تے طرف و قبروں آیا آوازاں، سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں، حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں، ایتھے عملہ نال رہائی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اے او لوگ نے جنہاں نو قبر اندر عذاب دیتا جائے گا، اے چگلی خور نو قبر اندر عذاب ہوئے گا، پیشاب تو چھٹیا تو نہ بچن والا انہوں قبر اندر عذاب ہوئے گا، بغیر وضو تو نماز پڑھن والا انہوں قبر دے اندر عذاب ہوئے گا، واہ ویلا پین والا ایویں پٹن والا وین پان والا اندے میت نو بھی تے انہوں بھی قبر دے اندر عذاب ہوئے گا۔ اور آئیے غور فرمانا، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مقروض ہوئے گا انہوں بھی قبر دے اندر عذاب ہوئے گا، کیونکہ ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام این تشریف فرمانے ایک آن والا آیا، عرض کردہ محبوب پیارے ہو اگر میں شہید ہو جاواں، اللہ دے رستے اندر لڑدیاں شہید ہو جاواں، میں نو جنت ملے گی کہ نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے ہاں جنت چلا جائے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے
نے مسئلہ دسیا چلا گیا آقا فرماندے نے جن نے مسئلہ پوچھیا ایک کتھے وے فرمایا او جا رہے ہیں فرمایا نوجوان نو بلایا جائے میرے آقا فرماندے نے نو بلایا جائے بلا لیا گیا ہے میرے آقا فرماندے نے اے سونیا میں نو ہونی جبریل نے دسے ہے ہونی جبریل دس کے گیا ہے جبریل آندے نے شہید نو سارے گناہ معاف نے سارا کچھ معاف ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہونا مقروض دی جان نہیں چھٹنی ہاں اللہ چاہے جویں انہوں معاف فرما دوے میرے آقا فرماندے نے ایک جنازہ میرے آقا پڑھان لگے آقا فرماندے نے اس میت دے اتے کوئی قرضہ ہے فرمایا ہاں ہے آقا فرماندے نے پھر میں دا جنازہ نہیں پڑھانا تسی جنازہ پڑھ لو میں جنازہ نہیں پڑھانا تسی جنازہ پڑھ لو بڑا سوکھا جے مال نپنا بڑا سوکھا جے یتیمہ مسکینہ دے مال تے ڈاکے پانے بڑے سوکھے جے کاروبار اندر مال تے ڈاکہ پا کے بعد جو کہہ دینا جی یہی جڑ گیا مر گیا ڈوب گیا روڑ گیا جو مرضی پہ ہوئے ہاں اللہ دا قانون ہے جیڑی پائی پائی لئیا چکانی بھی ہو لئی تھے میرے آقا فرمایا میرا جنازہ نہیں پڑھانا تسی پڑھا لو صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی حضرت ابو قتادہ فرماندے نے میں دے دیاں گا ایدہ ایدی جنی اجرت ہے میں دے دیاں قرض میں لا دیاں گا آقا فرمایا ہون ابو قتادہ دے ایدہ وزن آ گیا ہے اس میت تے ہون کوئی بوجھ رہا آج کل تے فیشن ہو چکے ہیں میت دے کول کھلو کے او دے ماں باپ او دے پتر او دی اولاد او کہہ جیسی دے دیاں گے قرضہ بعد جو کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہویا ہے بندہ گیا لین انہیں ہے جی انہیں پیسے لینے نہ کہا او قبر ہی جا کے پوٹ لے تے للہ دین دے اور ظالموں اللہ دے ہاں جواب دینا پہنا ہے ایک روپیہ بھی کسی نے کھانا کوئی سوکھا نہیں جے اب دنیا اندر جی دے پیچھے لگ کے تو مال ہڑپ کرنا ہے نا ایسے مال دا توق تیرے گلے اندر پہنایا جائے گا جہنم دی آگ دا تیار کیتا اور اللہ کہنے گے لے ظالمہ لے کسیٹ انہوں لے کے لگا جا جتھے جا سکنا جا یہ آکھے گا اللہ میرے تو لا دے بور فرمایا نہیں لتھے گا اتھے قبضے کردہ رہے ہیں اتھے مال کٹھا کردہ رہے ہیں مقروض دا جنازہ بھی نبی پاک نے پڑھان تو منع کر دیتا فرمایا اگلے دن آقا ابو قتادہ نے ملے فرمایا قرض دیتا ہے فرمایا آقا یہ نہیں آپ فرمانے جلدی دے دوسرے دن پھر قرض دے دیتا ہے آقا لے نہیں آپ فرمانے جلدی دے تیسرا دن آیا قرض دے دیتا ہے جی آقا میں دے دیتا ہے آقا فرمانے نے آج اللہ نے وہ دی قبر سے ٹھنڈک بھی کر دیتی ہے اور قبرانو پاریاں نہ کرے آجے ایویں اپنی اولاداں پیچھے لگ کے جائز ناجائز دی تمیز نہ بھلا دے ہو کسی اولاد دی خوشی پوری کر لئیے مال حرام ہوئے تاں حلال ہوئے تاں جمع کر دے رہیے جو مرضی کر لو ہاں جواب تینوں دینا پینا جیڑا پائی پائی تو لے کے ہیں دا جواب بھی تینوں دینا پینا کھانا اولاد نے وے جوڑ میاں جوڑ پاوے لکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر میں چھپان گے اور تیرے پہن تے پرا بہ کے کرن کے صلاح تیری بیوی دا نکاح کی تے ہور دین پڑا اور تیرے تو بات نہ تیرے گھر والے نوں کاڑے رکھنا تو کہڑے غلط فہمی چ لگا پھر میں سوشل میڈیا دے ویڈیو وینا ہاں پہ ایک دو دن پہلے ایک بندہ پٹواری دی قبر تے بیٹھا ہے پٹواری دی قبر تے بہ کے انہوں بد دعاواں دے رہے ہیں ظالماں اٹھ لے جڑی زمین لینی ہے قبضے کر جڑی کرنی ہے اٹھو نا اتھے جا کے تیرے کے ترلا کیتا میں بھی کیتا میرے پیو کیتا میرے چاچے کیتا میرے پراوا کیتا اسی مارے ہاں غریب ہاں سن لے اتھے تو اپنے گن میں نہ آنا ہے دفتروں کر دیو یہ کر دیو وہ کر دیو تینوں نشہ سی شہرت دا آج اس منامن مٹی دے تھلے دفنے ظالمہ اٹھ ہون گئے تھی جڑی قبر جڑی قبضہ کرنا ہی کر تو اندازہ کرو اس بندے نہ کی ہندہ آئے گا قبر اندر اسی بڑے رام نال قبضے کر کے بیٹھے ہیں مالا لوگا دے مال تے کوئی پرواہ نہیں قرضہ دینا قرضہ لین جاؤ نا تو کو پتا گیا دے دینے ہیں مر گئے ہیں مرن تو پہلو دے ہاں
ایک وعدہ جو کیتا ہے تو وعدہ تے دے. اور اس تو بعد آخری عمل میرے آقا فرماندے نے خودکشی کرنے والے نے بھی عذاب ہوئے گا قبر. کس طرح ہوئے گا؟ جویں انہیں خودکشی کیتی ہے نا انہوں تکلیف پہنچی ہے. آقا فرماندے نے قیامت تک اس طرح بار بار اللہ نے اٹھاندے رہن گے, خودکشی کرتا رہے گا, مردا رہے گا, بار بار مرے گا. اللہم لا تجلنا من. اللہ سانو ایسی موت تو محفوظ فرمائے, اللہ سانو قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے, اللہ سانو موت دے مدینے اندر مسجد نبوی اندر قرآن پڑھ دے موت نصیب فرما دے. اللہ قبرستان ہوئے جنت البقیع والا. اللہ اگر عملہ والا ویکھیے تے کچھ نہیں پلے, تیری رحمت اللہ ویکھیے تے بلے بلے. اللہ تیری رحمت کوئی چھوٹی نہیں. اللہ تو چاہیں جو چاہے کر سانے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں. اللہ مدینے اندر مسجد نبوی اندر قرآن پڑھ دیا موت دے دیں تے اللہ اتے جنت البقیع اندر سون دا آرام کرن دا اللہ موقع عطا فرما دے. دعا کرو جڑے عمل میں بیان کیتے ہیں اللہ سانو انہاں تو محفوظ فرمائے, اللہ بچن دی توفیق دے, اور اللہ سانو پکا سچا نمازی بھی بنا دے. اللہ سانو صحیح صراط مستقیم تے چلن والا بنا دے. اور اے جڑی قبر ہے اللہ اینو ساڈے واسطے سکون والا آرام دا گہوارہ بنا دے. صحیح سبتین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کر رہے کہ قبر اندر عذاب ہونا ہے. ایک اتھے منکر سی عذاب دا قبر دا منگونا ہے کوئی عذاب نہیں ہونا جی, کسی قسم دا عذاب نہیں ہونا. تے بڑی بحث ہوئی, انہوں نے نہ منیا. وہ جڑا قرآن دی دلیل نہ منے ہے تو چول ہی ہے نا, کیوں جی ہے تو چول ہی ہے, لیکن انہاں پھر انہوں اپنی زبان سمجھایا. اندر اچھا نہیں ہونا, نہیں ہونا. ہاتھ اٹھو کے اندر یا اللہ ظالم میں نہ بحث پہ کر دے انہوں قبر دا عذاب دے, یا اللہ قبر دا عذاب. جو 3-4 آڑی کیا ہاں موئی صاحب کی کر دے ہو پہ میرے دوالے ہو گئے ہو خیر جے. انہاں تو نہ ہونا نہیں, جب ہونا نہیں تو تینوں کی پرواہ, میں نو کرنے دے دعا آندھا نہیں, میں نو پتہ لگ گیا ہونا ہے. یعنی کہ سمجھان واسطے کئی مرتبہ او دا حربہ استعمال کرنا پہندا ہے. تو میرے بھائیو قبر بہت مشکل گاٹی جے, بہت مشکل وقت جے قبر دا. دعا کرو اللہ میرے دے تو آڑے واسطے آسانی والا معاملہ فرمائے, اور مینو اور توہانو اللہ قبر دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا دیاں الجھنا تے دنیا دے معاملات تو چھڑ کے اللہ آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.